سال آپ محنت کریں، 5 سال ہم محنت کریں گے۔ شرم بھی نہیں آتی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے میں خدا کا واسطہ ہے مذہب کو باہر رہنے دو۔ اپنی چوری، اپنے ڈاکے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو سیرت پہ چل رہے تھے، سزا ملی، کوئی خدا کا خوف کرو۔ پورا ٹولہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جج نے آرڈر پاس کیا اور ہم کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہماری بات الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ یہ وہ نحوست کا سایہ تھا پاکستان پر جو ہٹا ہے، اور میاں شہباز شریف نے معیشت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ یہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر رہے تھے اور میاں شہباز شریف نے توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط بنائے اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی $300 سے زیادہ کی چیز نہ لے سکے گا، نہ رکھ سکے گا، وہ بھی اگر لینی ہوگی تو پوری قیمت ادا کرے گا۔ $300 بہت چھوٹی اماؤنٹ کی اجازت دی۔ ذاتی تحائف جو میرے ذاتی دوستوں نے دیے، جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جائے، وہ بھی جمع کرایا۔ آج وزیر اعظم ہاؤس کی الماریوں میں وہ لگے ہوئے، آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم تھا جو چیزیں بیچ دیتا تھا اور ایک ہے جو شفافیت کے نئے معیار قائم کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایمانداری ہے، وہ دیانتداری ہے جس کو دنیا کے رہنما جو ہیں وہ مان رہے ہیں۔ اور یہ باتیں کرتے تھے، آج 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سڑک ان 5 سالوں میں کیوں نہ بنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو تب خیال کیوں نہ آیا یہ مسلم لیگ نون نے ہی کیوں بنائی؟ اور جب رمضان میں ہم آپ کے پاس آئے تھے، میاں شہباز کھوکھر صاحب اسی مسجد میں نماز پڑھی اور افتخار صاحب کے پاس بھی ہم گئے، تو آپ کو یاد ہوگا ہاشمی صاحب نے بھی بار بار یہ مطالبہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ تو یہ غوث اعظم روڈ B1 B2 B3 قبرستان کی 4 دیواری ہو، یہ اس دور میں کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ یہ لوگ لگے ہوئے تھے پیسہ کمانے میں۔ ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کتنا کیچڑ جمع ہوتا ہے، لوگ جنازے نہیں لے کے جا سکتے، لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ کیش اکٹھا کر رہے تھے، یہ ڈیلیں کر رہے تھے، یہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگ رہے تھے۔ یہ تو ان کے معاملات تھے جس کی سزا یہ آج بھگت رہے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اس حلقے کو مثالی حلقہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ابھی شروعات ہیں، پہلے 10 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا، یہ آپ کے ووٹوں کی بدولت ہے کہ ہم اسمبلی میں پہنچے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ووٹوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم وہاں بھی جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ واپس انہی لوگوں کے پاس آنا ہے، انہی لوگوں نے جنہوں نے ہمیں اسمبلی میں پہنچایا۔ تو یہ حقیر سی کاوش ہے، اور جتنے مسائل ہیں یہاں پہ سوئی گیس کی بات ہوئی، اس پہ لگے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ قبرستان کی سڑک کی بات ہوئی، تو ہم آپ کے درمیان نہیں، جو سڑک بننی ہے ابھی 4 دیواری تو وہ ہو گئی، سڑک کی تعمیر کے حوالے سے جو مطالبہ رکھا گیا وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر اس کی تکمیل ہوگی، اور یہ ٹاؤن شپ کا علاقہ ایک مثالی علاقہ بنے گا، تاکہ 5 سال بعد جب ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ لوگوں کے پاس جائیں ووٹوں کے لیے، تو آپ کا سر فخر سے بلند اور آپ کہہ سکیں کہ ہمارے نمائندوں نے جو وعدے کیے تھے اللہ کے فضل سے پورے کر دیا۔